ہے جس کو اللہ نے اپنی نشانی جو ہے وہ کہا ہے، تو ان میں بعد بھی اور بھی نشانیاں ہیں، یعنی وہ یہ ہیں کہ یہاں انسان تو انسان، جانور بھی آپس میں یہاں آ کر نہیں لڑتے۔ اس کعبے کے یعنی حرم کعبہ جو ہے وہاں اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ جو لڑنے والے جانور ہیں، درندے ہیں جن کا کام ہی لڑنا ہے، جب وہ یہاں پہنچتے ہیں تو وہ بھی یہاں نہیں لڑتے۔ جس طرح کتے کا کام ہے ہرن کو شکار کرنا، بھیڑیے کا کام ہے شکار کرنا، مگر یہ جانور بھی وہاں آ کر شکار نہیں کرتے، جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نہیں نوچتے، ان کے پیچھے نہیں لگتے۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ کعبہ کی طرف یعنی لوگ جو ہیں وہ بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ جاتے ہیں، اور پھر جب کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ خوشی کے آنسو، وہ جو محبت ہے اپنے اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ فرما رہا ہے صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس کے گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں، وہ ان دونوں کے چکر لگائے، ان کے پھیرے لگائے۔ تو مکہ شریف جو ہے یہ امن اور سکون کا گہوارہ ہے۔ مکہ مکرمہ کی حدود میں یعنی جو ہے وہ اس کو امن کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو داخل ہو گیا وہ محفوظ ہے، وہ امن میں ہے، وہ سکون میں ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی قتل کر کے بھی وہاں پہنچ جائے تو اس کو بھی سزا دینے کا وہاں حکم نہیں ہے، اس کو بھی آپ سزا نہیں دے سکتے۔ فرمایا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس حرم میں آئے وہ امن میں ہے، وہ امان میں ہے، اور جو قتل کر کے آئے اسے بھی وہاں قتل نہ کیا جائے۔ تو حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے، یہاں قتل جائز نہیں ہے، بلکہ حرم میں درخت کو کاٹنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ کعبہ کی عظمت ہے، کعبہ کی شان ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ نے زمین و آسمان کو بناتے وقت یہ وہ حرمت والا گھر سب سے پہلے بنایا، اور قیامت تک یہ حرمت والا ہی گھر رہے گا، یہ امن والا ہی قیامت تک جو کعبہ ہے یہ گھر رہے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ